بڑھاپا ایک ایسا فطری عمل ہے جس سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحت، غذا، رہائش، تفریح، آمدنی، بہت سی ڈومینز میں بہت سے مسائل درپیش آنے لگتے ہیں۔ اگر دنیا بھر کی آبادی کی ہم بات کریں اور ماضی کے مقابلے میں ہم دیکھیں جس طرح تیز رفتاری سے آبادی بوڑھی ہو رہی ہے، چونکہ بہت سے ملکوں میں کہا جاتا ہے چونکہ صحت کی بہت اچھی سہولیات ہیں، اس لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اولڈر ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی آبادی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں آبادی کے تناسب سے تو 5واں بڑا ملک ہے، اور ملک کی جو 7% آبادی ہے یعنی 13.5 ملین افراد، ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اور یہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس صدی کے اختتام پر پاکستان میں بزرگوں کی تعداد 15 سال کی عمر کے بچوں سے زیادہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ہماری آبادی پر کیا امپیکٹ ہوگا، بہت بڑا چیلنج بھی ہے جس کے اوپر ابھی سے کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس چیلنج کو ایز اے چیلنج سمجھ ہی نہیں رہے اور اس کے اوپر کام نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت مشکلات کا سامنا اور بائی چیلنج وی مینٹ کہ یہ نہیں کہ جب بزرگ کو چیلنج ہو گئے ہیں ان کے حساب سے ڈیزائن کیسے کرنا ہے، چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے۔ ڈائریکٹر منسٹری آف ہیومن رائٹس ڈاکٹر محمد عارف صاحب ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب سینئر سٹیزن کا مطلب 60 سال سے اوپر ہے؟ جی بالکل، جو انٹرنیشنلی یا لیگلی ریکگنائزڈ ایج ہے وہ 60 ایئرز اینڈ ابو کی جو افراد جتنے بھی ہیں وہ ایلڈرلی پیپلز میں شمار ہوتے ہیں، جسے ہم اردو میں بزرگ کہتے ہیں۔ تو باقی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایکڈیمکس میں یہ بھی ہے کہ 40 ایئرز اینڈ ابو کو بھی اس کیٹیگری میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، بٹ ایکنالجڈ ایج جو ہے وہ 60 سال ہی ہے۔ دنیا بھر میں سٹیٹس کیا ہیں سینئر سٹیزنز کے؟ سٹیٹس تو آپ نے جیسے بتایا کہ اب دنیا کی آبادی 8 بلین ہو چکی ہے، یہ میں ابھی آپ کو سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں نومبر 2022 کے، اور ابھی آپ انکریز کر لیں کہ 2 سال میں اور بھی کتنا بڑھ چکے ہوں گے 1.5 سال میں۔ تو اس حساب سے ہر 9th پرسن جو ہے یعنی کہ 9 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ بڑھاپے کا شکار ہے۔ اور اگر آپ اس کو سٹیٹسٹکس میں دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ 1.2 بلین پیپل آؤٹ آف 8 بلین جو ہے وہ بڑھاپے کا شکار ہے۔ پاکستان کی آپ نے خود ہی بتا دی کہ 7% ہے، 13.5 ملین، ٹوٹل آبادی 241 ملین ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جیسے کی کہ ایک تو انسانی عمر جو ہے یہ بڑھوتری کی طرف جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یونیورس اٹ سیلف، کائنات بھی اپنی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے سسٹینیبلٹی کا ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ ہم نے سسٹینیبل گولز کو ڈیولپ کیا دنیا نے، کہ ہم نے ابھی سے کام کرنا تاکہ آنے والی نسلیں ایک صحت مند ماحول میں رہ سکیں۔ سر وہ کام کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے؟ ابھی ہم کیا کیا چیزیں، کیا ریفارمز ہم لے کر آ سکتے ہیں تاکہ ہم پریپیئر ہو سکیں، اور انفیکٹ ابھی بھی ہم سینئر سٹیزنز کے لیے فیزیبلٹی، ایکسیسیبلٹی وہ ہم بڑھا سکیں؟ جی بالکل، ایک تو تھوڑا سا نا میں آپ کو انٹرنیشنل اور ریجنل تناظر میں پاکستان کو دیکھوں گا۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئسولیشن تو ہم نہیں رہ سکتے۔ ایک تو دنیا کو بھی اس کا بڑا لیٹ خیال آیا، اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا نے سوچا کہ انسانوں کے بھی کچھ رائٹس ہیں، ان کی سسٹینیبلٹی پہ کام کیا جائے۔ یہیں سے ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ ایمینیٹ ہوا، پھر وہ چارٹر سائن ہوا، چارٹر کے بعد 1948 میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک نے سائن کیا جتنے بھی ممبر سٹیٹس تھے۔ اس کے بعد 91 میں ایک ورلڈ کانفرنس ہوئی اور یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی جسے 46/91 ریزولوشن کہتے ہیں۔ اس میں فرسٹ ٹائم ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ اولڈ ایج جو ہے یہ اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ کوئی لائبلٹی نہیں لی انہوں نے، جس ناٹ اے لائبلٹی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چیلنج نہیں ہے بٹ یہ حقیقت ہے، اور ہم نے اس کو مینج کرنا ہے کہ یہ لائبلٹی بن نہ جائے اولڈ ایج جو ہے۔ تو انہوں نے پھر پرنسپلز وضع کیے جسے پرنسپلز فار اولڈ پیپل کہتے ہیں، اور اس کے 18 پرنسپلز انہوں نے دیے۔ اس 18 پرنسپلز کو اگر ہم کلسٹر کی شکل میں دیتے ہیں، تھیم دیکھتے ہیں تو 5 بنتے ہیں بڑے تھیم۔ نمبر 1 کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے خود مختاری دینی ہے کہ دے مسٹ بی انڈیپینڈنٹ۔ سیکنڈ اس کا جو پرنسپل بنے گا اس تھیم کا وہ یہ بنے گا کہ کیئر، نگہداشت جو ہے ان کا حق ہے۔ بالکل۔ تیسری چیز ہے پارٹیسپیشن،
کہ وہ سوسائٹی میں, معاشرے میں اپنی شمولیت کو انشور کریں, پارٹیسپیٹ کریں, ان کو شامل کیا جائے بڑے ڈیسیجنز میں. ہمارے ہاں تو ریٹائر کر دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں ریٹائر کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سیلف فلفلمنٹ, ان کی کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں, مثلاً وہ اسکل لرن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی ارننگز کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو وہ مواقع میسر کیے جائیں. ٹھیک ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے ان 18 پرنسپلز میں, ان اصولوں میں, وہ یہ ہے کہ ڈگنیٹی. اکثر جو چیلنج آتا ہے, جس کی وجہ سے پھر آگے ہم اسی سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ سائیکولوجیکل ایشوز, نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہو جاتے ہیں, وہ جب ان کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوتی ہے, عزت نفس ہرٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ تو جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بوڑھا شخص ہوتا ہے وہ بالکل اس کا دماغ بچے کی طرح ہو جائے, تو جو ہم جنرل ٹرم اپنے گھروں میں اور ویسے ہم سوسائٹی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ یہ بتا رہے ہیں جب ڈگنیٹی ہرٹ کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ آنا شروع ہوتا ہے. مطلب یا اٹس اے نیچرل پروسیس کہ ایج ہو رہی ہے اور سائیکولوجیکل امپیکٹ آئے گا؟ نیچرل نہیں ہے, اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا, یہ رسک فیکٹرز اس کی پروبیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں. اوکے. بہت سی میڈیکل ماربیڈیٹی بھی ہوتی ہیں, میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا آ جانا ایک کامن سمٹم ہے, اور انگزائٹی کا ہونا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیمنشیا جسے کہتے ہیں, بھولنے کی بیماری کہہ سکتے ہیں آپ, کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, یہ کامن ہے. لیکن وہ اگر یہ کنڈیشنز بھی جو ان کی ڈگنیٹی بھی ہرٹ ہوئی تو یہ ملٹی پلائی کر دیتی ہیں, رسک فیکٹرز ہیں یہ. اگر ان کی عزت نفس بھی خراب ہو رہی ہو, اس کو پراپر وہ جو چاہ رہے ہیں اس کو ٹائم نہ مل رہا ہو, لونلینس ہو, یہ پھر ساری چیزیں رسک فیکٹرز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک کالر بھی ہیں اس میں شامل کریں گے, عبدالعزیز صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہوں گا. ہیلو, جی جی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے, لائیو تو نہیں جا رہا نا؟ جی بالکل لائیو ہے. آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں, پلیز پوچھیے گا. میں سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں برداشت کی کمی ہے. وہ بس سٹاپ ہو, وہ ریلوے ہو, یا بینکس ہوں, یا کہیں پہ گیدرنگ ہو, تو بڑی مشکل سے وہ ان کو کوئی سپیس دیتے ہیں یا بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں. سم ٹائم بینکس کے اندر ان کا سٹاف جو ہے وہ بھی بڑا سخت لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات آپ سر کر رہے ہیں, اور ریز آپ نے اس ایشو کو کیا. یہ واقعی جو ہم انٹالرنس کی بات کرتے ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے, جب ہم بات کریں کیسے مینیج کریں, تو ہمیں اپنے رویوں میں کیا تبدیلی لے کر آنی ہے کہ ہمارے آس پاس جب ہم سینئر سٹیزنس کی بات کرتے ہیں تو ایسا کوئی رویہ ہمارا نہ ہو, ایسا کوئی انداز ہمارا نہ ہو, ایسا کوئی ورڈ ہمارا نہ ہو جس سے ہم اپنے بزرگوں کو ہرٹ کر رہے ہوں. دیکھیں جو انہوں نے بات کی کہ بس اسٹاپ پر, کمیوٹ کے دوران, کسی اور جگہ پر جہاں پر نوجوان ہیں اور وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں, تو یہ واقعی ہم اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہم سب سیکھ سکیں. اچھا ڈاکٹر عارف, ایک چیلنج کی بات تو عبدالعزیز صاحب نے کی, ایسے بہت سے چیلنجز پاکستان میں سینئر سٹیزنز کو پیش آ رہے ہوں گے, وہ کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو جیسے میں نے یہی کہا ایکسیپٹنس کا کہ اس حقیقت کو ماننا کہ ان کی یہ کنڈیشن ہے. اچھا, جب آپ یہ حقیقت مان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اسٹریٹجی کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک میکرو لیول کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جسے ہم پبلک پالیسی کہتے ہیں, جو گورنمنٹ کی طرف سے, ریاستوں کی طرف سے ہوتی ہے. اس پہ بھی 2002 میں اگین اسی کنٹینیوٹی میں یونائٹڈ نیشن نے اس پہ ایک انٹرنیشنل پلان آف ایکشن ڈیولپ کیا. تمام ممبر اسٹیٹس انکلوڈنگ پاکستان ہم نے وہ سائن کیا. ٹھیک ہے. جسے اسپین میں یہ ہوئی تھی کانفرنس میڈرڈ میں, تو اسے میڈرڈ پلان آف ایکشن کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ریجنل لیول پہ جو اکنامک اینڈ سوشل کمیشن ہے فار ایشیا اینڈ پیسیفک, اس نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی, اور تمام ممبر اسٹیٹس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی نیشنل اسٹریٹجیز بنائیں, اور انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کرایا. جیسے پاکستان نے بھی 2022 میں اس سروے میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کو اکنالج بھی کیا گیا, ہماری فارن آفس کو اکنالج کیا گیا اس ریجنل رپورٹ میں. تو اس میں اس کے تحت اسٹریٹجیز بنانی ہے میکرو لیول پہ. اس میکرو لیول پہ جب آپ بنا لیتے ہیں, وہ لا کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ پالیسی کی شکل میں ہو سکتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کو مائکرو یعنی کہ گراس روٹ لیول پہ لے جاتے ہیں کہ اب سوسائٹی نے اس بڑے پلان کے تحت امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر میں بات مکمل کیجیے گا. یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یحییٰ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. اور پہلے تو آپ کے مہمان سلام, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. جو آپ کی سبین نے جو شروع میں ایک بات کی تھی, بہت اچھی انہوں نے بات کی, جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے, اگر کوئی مسائل ہے ان کو فیس کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں اب میں یہ سوال کرنا چاہوں گا, ٹائم مختصر ہے,
लेकिन बात ये कि हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ बुजुर्गों की बड़ी इज्जत की जाती है, हम लोग टेक केयर करते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अभी बात की हुकूमत के लेवल की, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब जो सीनियर सिटीजन की लाइन है उसमें आप कैसे दूसरे लोगों को लगने दे रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको लगने देते? और जो अभी इन्होंने बात की, तो अगर हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, आपने इतनी बात की कि कॉन्फ्रेंस हो रही, ये हो रहा है, लेकिन किसी की इम्प्लीमेंटेशन मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? बिल्कुल ठीक Very है। important. Implement और यही बात अभी हम कर भी रहे थे कि पॉलिसी बनना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो पाकिस्तान ने भी फिर एक 99 में एक हेल्थ मिनिस्ट्री के तावन से, वो हेल्थ फोकस्ड थी, इसमें ये बात शामिल थी कि जी पहले डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा कि आपने जो एज्ड पीपल हैं, जो ओल्डर पीपल है, उनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि इनमें जो बसा औकात मसाइल पैदा होते हैं, उनकी डायग्नोसिस इटसेल्फ मेडिकली चैलेंज्ड होता है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसमें। एग्जैक्टली वो बज़ाहिर जो है कुछ और होता है, सिम्टम्स कुछ और होते हैं। अगर टेक्निकली हम बताएं कि बाज़ का सिम्टम नमूनिया के आ रहे होते हैं, पीछे बैक पे कोई और इशू होता है। एग्जैक्टली तो बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज इस एज में प्रोवाइड करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसके अलावा देखिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल फैक्टर भी तो जरूर होता है। अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो उसके बाद वो भी तो बड़ा मसला है, वो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने जो, अगर मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, रिसेंट डेवलपमेंट जो आई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ही उसका इनिशिएटिव लिया और 2021 में एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सीनियर सिटीजन एक्ट। बड़ा कम्प्रीहेंसिव वो लॉ है। उसके तहत ये सारे मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है। एक तो उन्होंने एक वहाँ कंसेप्ट दिया है कि जी एक सीनियर सिटीजन की काउंसिल होगी और उस काउंसिल में सीनियर सिटीजन खुद भी मेंबर होंगे। ठीक है। प्राइवेट एनजीओ सेक्टर से भी मेंबर होंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी उसके मेंबर हैं, और उसको जो हेड करेंगे वो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो हेड करेंगे। उसके तहत फिर उन्होंने उस लॉ में कुछ कंसेशंस रखी, जैसे आपने फाइनेंसेस की बात की कि उनकी फाइनेंशियल अपलिफ्ट के लिए कुछ ऐसी स्कीम चलाई जाएंगी, फिर उनको कंसेशंस दी जाएगी। जैसे वो लॉ ये कहता है कि मैक्सिमम कंसेशंस, स्पेशली लैब टेस्ट अगर उन्हें कराने हैं, मेडिसिन लेनी हैं, तो इसमें मैक्सिमम उनको कंसेशंस दी जाएगी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में उनको कंसेशन दी जाएगी, टैक्सेस में कंसेशन दी जाएगी, मिल रही है। सेपरेट काउंटर्स बनाए जाएंगे। अब जैसे वो अभी कॉलर्स ने बात की कि इम्प्लीमेंटेशन वाली, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ही रिसेंट लॉ है, ठीक है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में आया एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये कोई चीज कानून बन जाता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है। एब्सोल्युटली। और बाकी सूबों के लिए उसको रेप्लिकेट करना आसान है। इंटरेस्टिंगली सूबों ने पहले बना लिया। अच्छा। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को ये क्रेडिट जाता है कि 2014 में उन्होंने ये लॉ बनाया था। उसके बाद 2017 में बलूचिस्तान ने बनाया और फिर 16 में सिंध ने बनाया। पंजाब ने भी 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस कराया था, वो अभी एक्ट तो नहीं बन सका, बस उनकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। लाइक 7 जो है उनके 7 ओल्ड हाउसेज हैं और अराउंड कोई 300 इनमेट्स हैं उसके अंदर इस वक्त। ठीक है। और इसके अलावा भी ओवरऑल देखा जाए प्राइवेट सेक्टर वो भी बहुत काम करे, हमारी एनजीओज आईएनजीओज वो भी बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पॉलिसीज का होना या फिर नई पॉलिसीज बनना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने।